اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی تیسرا قصہ ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ تیسرا قصہ ہے قوم ثمود۔ قوم ثمود یہ جو ہے شخص کے نام پر ہے، قوم کا نام، ان کے آباء و اجداد میں ثمود نامی شخص گزرے، انہی کی نسبت سے جو ہے اس قوم کا نام قوم ثمود ہے۔ اور ان کی بستیاں جو ہیں حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا ہجر کے مقام پر وہ ان کی بستیاں کہلاتی۔ اور یہ قوم ثمود جو ہے اس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی عرب لوگ، یعنی یہ عرب بعیدہ، عربوں کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے عرب بعیدہ یعنی وہ جو ختم ہو گئے نا، تو یہ بھی اصل جو ہے یہ عرب لوگ تھے۔ اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، ان کو پیغمبر بنا کر ان لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ اور یہ جو ان کا زمانہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس مستشرقین کی جو یہ تحقیق ہے کہ یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قوم ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ قول جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ خود قرآن مجید میں سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہاں پر جب مومن آل فرعون کا جو قصہ ذکر کیا گیا تو انہوں نے جو ہے ان کو پہلی قوموں میں شمار کیا، ٹھیک ہے، جس وقت وہ اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود۔ تو قوم اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم ثمود جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزری، ٹھیک ہے۔ تو مستشرقین کا یہ جو قول ہے درست نہیں ہے۔ اور ان کی جو تباہ شدہ بستیاں ہیں ان کے آثار اور نشانات بھی موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر سے واپسی پر وہاں پر جو ہے صحابہ نے وہاں قیام کر لیا، اور انہوں نے جو ہے وہاں سے پانی لے لیا، آٹا گوندھ لیا، اور اسی پانی سے کھانا وغیرہ بنایا۔ تو جس وقت آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس سارا یہ ضائع کر دو، کیونکہ یہ معذب عذاب شدہ بستیاں ہیں، ہلاک شدہ بستیاں ہیں، تو ان جگہوں پر جو ہے کیا نہ کرو، قیام نہ کرو، بلکہ ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہاں سے خود کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، بلکہ یہاں سے جلدی نکل، پھر وہاں سے جو ہے وہاں سے باہر نکل کر جو ہے وہ پڑاؤ کی۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام جو وہ بھی ان کی ساری زندگی مثالی تھی، پھر ان کو نبوت دی گئی، تو وہ ان کو ایک عرصہ تک جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن بجائے ماننے کے انہوں نے ان سے معجزات کا مطالبہ شروع کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی خواہش کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا۔ تو معجزہ جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو دیا جاتا ہے، اور فلسفہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ قوانین قدرت جو ہے ان کے عام طور پر 2 قسمیں، ایک تو جو ہے عادت عام
اور ایک ہے عادت خاص۔ عادت عام تو وہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے ساتھ اسباب کا رشتہ قائم کر، سبب کے ساتھ مسبب، جیسے آ گیا تو اس کا جو وہ سبب بنتی ہے کس چیز کا، جلانے کی، پانی سبب بنتا ہے ٹھنڈک کا۔ تو یہ ہے عادت عام، قوانین قدرت۔ دوسری قسم جو ہے قوانین قدرت کی وہ یہ ہے کہ عادت خاص۔ عادت خاص کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذات کہ جس نے عادت عام کو بنایا، کیونکہ تمام اشیاء کے جو خالق ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات، تو بسا اوقات وہی ذات جو ہے کسی چیز کی عام عادت کے خلاف، ٹھیک ہے، یعنی سبب اور مسبب کے بغیر ہی کیا کر دیتی ہے، سبب کو قائم کر دیتی، سبب کے بغیر سبب کو لے آتی ہے۔ سبب ہوتا ہے مسبب نہیں ہوتا۔ آ گیا وہ کیا نہیں کر رہا، جلا نہیں دیتی، پانی ہے وہ کیا نہیں کر رہا، غرق نہیں کر رہا۔ تو یہ ہے عادت خاص۔ تو اسی سے پھر یہ معلوم ہو گیا کہ اشیاء کے جو خواص ہیں، یعنی جو بھی کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری، پہلی بات تو ہے کہ وہ ساری اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتے ہیں۔ پھر ان کے جو خواص ہم سمجھتے ہیں وہ ان کے خواص ذاتی نہیں ہیں، کہ وہ ان سے کیا نہیں ہو سکتے، جدا ہی نہیں ہو سکتے۔ تو معجزے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ عادت عام کے برخلاف ہوتا ہے، اس کے عادت عام کے برخلاف ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی اہل ایمان ہے اور جن کی عقل و فہم سلامت ہے وہ اس چیز پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے معجزات کی حقیقت کو بھی وہی شخص سمجھتا ہے جس کا عقیدہ کیا ہو درست، جس کا ایمان کامل۔ جب اگر نہ بہت سے لوگ وہ صرف معجزات کی بنا پر ہی گمراہی میں پڑ گئے، انہوں نے معجزات کا کیا کر دیا، انکار کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے فطرت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اگر معجزے کو انہوں نے نام دیا خارق عادت، ٹھیک ہے، اور خارق عادت کو انہوں نے کیا سمجھ لیا، محال سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ فلسفے کا بھی قاعدہ ہے کہ مستبعد اور محال ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مستبعد جو ہے وہ بعید الوقوع ہوتا ہے، یعنی ممکن الوقوع ہوتا ہے اگرچہ وہ بعید ہو، اور محال وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہونا کیا ہو، ممکن نہ ہو۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، مستبعد اور چیز ہے، محال اور چیز ہے۔ تو خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ان دونوں کو ایک سمجھ لیا جائے۔ ایک تقریر جو ہے معجزات کی بات میں یہ بھی، تو ان کو معجزہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو سامنے پہاڑی ہے اس سے ایک اونٹنی، حاملہ اونٹنی جو ہے نا آپ نکال کے دکھائیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس اونٹنی نکل آئی، اور اب حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے لیے جو ہے قوانین مقرر کر دیے کہ ایک دن جو ہے آپ لوگوں کے جانور کیا کریں، پانی پئیں گے، ایک دن جو ہے یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور اس کو جو ہے ناقۃ اللہ کا نام دیا، اللہ کی اونٹ۔ تو کچھ عرصے تک تو یہ اس چیز کو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ایسے ایسے انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک اس کی وجہ سے ایک مشقت میں پڑ گئے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہا۔ پھر اس بعض تفصیلی روایات ہے برحال کہ ایک عورت نے جو ہے ایک شخص کو جو ہے اس کام پر کیا تیار کیا، اور جس کا نام جو ہے خدار بن سالف، اور ایک اور مزدہ نام بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کیا کرو، ہلاک کرو۔ انہوں نے جو ہے پھر اس اونٹنی کو ہلاک کیا، اور باقی لوگ بھی جو ہے ان کے ساتھ شریک تھے۔ پھر دوسرا منصوبہ ان کا یہ تھا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو کیا کر دیتے ہیں، ان کو معاذ اللہ ہم شہید کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے سارا کام کر لیا تو تب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب تم لوگ کیا کرو، یہ اپنے
ٹھکانوں پر ٹھہرے رہو اور انتظار کرو، اب اللہ کی طرف سے کیا ہوگا، عذاب آئے گا، جیسے اس میں بھی آگے آ رہا ہے تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام۔ تو پہلے دن جو ہے ان تمام لوگوں کے چہرے جو ہے زرد ہو گئے، پھر سرخ ہوئے دوسرے دن، اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے جو کہ انتہائی علامت، اور چوتھے دن پھر ان پر عذاب آیا، اور وہ عذاب جو ہے یہاں پر آئے گا کہ وہ ایک چیخ تھی جس نے ان تمام کو کیا کر ہلاک کر دیا۔ اور قرآن مجید میں ہی یہ چونکہ متعدد مقامات پر ان کا تذکرہ کیا گیا، تقریباً 9 کے قریب مقامات، اور دوسری جگہ جو ہے رجفہ کا ذکر ہے، زلزلہ، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے اندر کوئی منافات، کوئی تضاد نہیں، ممکن ہے کہ دونوں عذاب جو ہے وہ ان پر جمع ہوئے، یعنی زمین سے زلزلہ آیا اور آسمان سے جو ہے وہ چیخ آئی، اور ان دونوں نے جو ہے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ قوم جو کہ یہ بھی بڑی متمدن اور طاقتور قوم تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا۔ تو اب ان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح۔ قوم سمود کو جو ہے وہ عاد ثانیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان جو ہے زیادہ عرصے کا فرق نہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کے لیے کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہی یہ انعام ہے، ہوا انشأکم من الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، یعنی تمہیں عدم سے وجود بخشا، پھر اس وجود کے بعد یعنی تمہیں عدم سے وجود میں لے آئے، پھر اس وجود کے بعد یہ نہیں کہ ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس وجود کے بعد تمہیں بقا بھی دی، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں بسایا، آباد کیا زمین، کہ یعنی پیدا کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اسی طرح بسانا، آباد رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان، کیونکہ اس کو یہاں پر مقام احسان میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یعنی شریعت کے اندر جو ہے اچھا گھر ہونے میں بھی کوئی یعنی اس میں کوئی حرج، کوئی قید نہیں، بشرطے کہ وہ جن ذرائع سے حاصل کیا گیا وہ کیا ہو، یعنی ان میں کوئی حرام کا عنصر، حرام کا پہلو نہ ہو۔ فاستغفروہ، تو تم اپنے ان گمراہ عقائد پر، کفری عقائد پر کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور ایمان لے آؤ، پھر ایمان لانے کے بعد ثم توبوا الیہ، اللہ ہی کی طرف کیا کرو، رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے، قریب ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اس کا جواب کیا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب مانگنے والے کو بھی اسی اعتقاد کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کر سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے، مجیب قبول کرنے والے، یعنی اس کی پکار کو سننے والے۔ تو وہ سننا تبھی ہوگا جب یعنی اس کے بعد کیا قبول ہو۔ تو دعاؤں کی جو قبولیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ بھی ہے کہ کبھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس چیز کے بارے میں دعا مانگتا ہے اس کو بھی عینی ہی وہی چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی انسان کے خالق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا متبادل، اس سے بہتر چیز اس کو کیا کر دیتے، عطا کر دیتے۔
جس کا وہ سوال کرنا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کو آخرت کے لیے کیا کر لیے ذخیرہ کر لیے. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا. تو اب انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی بات ہے جس طرح مشرکین کفار مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے. کہ یہاں تک کہ جب ہرقل نے حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے ان سے پوچھا کہ یعنی ان پیغمبر کی جو کیا صفات ہیں، اس میں بھی انہوں نے جو صحیح بات تھی وہ اسی طرح جو ہے وہ ان تک پہنچائی. تو یہ بھی اسی طرح ان کی قوم میں بھی انہوں نے کہا کہ یا صالح، اے صالح، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، کہ آپ تو ہمارے درمیان ایسی شخصیت تھے کہ آپ سے بڑی امیدیں تھیں ہمیں. مرجوا یعنی جس سے کوئی امید وابستہ ہو کہ آپ ہماری قوم کے رہنما بنیں گے، ہماری قوم کی فلاح کے لیے کچھ کریں گے. قبل هذا یعنی اس قول سے پہلے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اور وہ قول کیا ہے کہ کیا آپ ہمیں روکتے ہیں اس بات سے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت کریں جن کی پرستش کیا کرتے تھے ہمارے آبا. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم اس چیز کے بارے میں شک میں ہیں جس کی طرف آپ ہمیں پکارتے ہیں. اس چیز کے متعلق ہم ایسے شک میں ہیں مریبن کہ اس شک نے دل کو مزید کیا کیا، پریشان کیا. یعنی وہ شک کی وجہ سے وہ بات کھٹکتی رہتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ اس پر دل نہیں مان، شرح صدر نہیں ہو. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، ارأیتم یعنی مجھے بتلاؤ تو، ان کنت علی بینۃ من ربی یعنی اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں، وآتانی منہ رحمتاً، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مجھے رحمت بھی عطا کر، یعنی نبوت پھر مجھے دے دیں اللہ تعالیٰ. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، جب اللہ تعالیٰ نے واضح نشانی ہونے کے باوجود ہدایت بھی عطا کر دی، اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو فمن ینصرنی من اللہ، کون مجھے بچائے گا اللہ تعالیٰ سے اگر میں ان کی نافرمانی کروں. فما تزیدوننی غیر تقصیر، یعنی تم جو لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہو نا، تم نہیں زیادہ کر رہے میرے حق میں سوائے خسارے، نقصان. ٹھیک ہے. اور پیچھے جو انہوں نے ان کا قول گزرا کہ قد كنت فینا مرجوا، اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر کی زندگی ہوتی ہے، پہلی زندگی بھی اعلان نبوت سے پہلی بھی جو زندگی ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا بناتے ہیں، مثالی بناتے ہیں. اسی وجہ سے پیغمبروں نے سب سے پہلے جس چیز کو بنیاد بنایا اپنی دعوت کے لیے وہ کیا ہے، گزشتہ زندگی. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اور اے میری قوم یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی. فَذَرُوهَا یعنی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانے، اس کو چھوڑ دو. تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ کہ کھائے اللہ کی زمین. اور یہاں تو یہ اجمالاً ذکر کیا جائے، جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر پھر اس چیز کی صراحت ہے. جیسے قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن کا جو ہے اس کے لیے پینے کا مقرر کیا گیا اور دوسرا دن باقی جانوروں کے لیے. ولا تمسوها بسوء، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھوؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کا احترام کرو، اس کے ساتھ عقیدت سے پیش آؤ، لیکن اس کو برائی کے ساتھ نہیں چھوڑو، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. تو پھر کیا ہوگا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو اس کی وجہ سے تم پر دنیا میں بھی کیا آ سکتا ہے، عذاب قریب، یعنی فوری عذاب آئے گا. فَعَقَرُوهَا انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تو
اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ کیا کرنا، فائدہ اٹھا لو، نفع اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، اور یہ 3 دن جو ہے جیسے بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ یہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا دن، اور پھر اتوار کے دن جو ہے بعض روایات میں جو ہے اتوار کا، اور بعد میں ہفتے کا، بدھ جمعرات جمعہ بھی آیا، ہفتے کے دن ان پر کیا عذاب ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کی تکذیب نہیں ہو سکتی۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، پس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لے۔ اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ 120 کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لے کر برحمت منا، اور یہ بچانا ہماری طرف سے کیا، بطور رحمت کے، بطور مہربانی کی، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا پروردگار وہ کیا ہے، مضبوط، العزیز زبردست، زوراور زبردست۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، الصیحہ، کس چیز نے، چنگاڑ، ایک پکار نے، یہاں پر تو اس کا ذکر آ رہا ہے، اور سورۃ اعراف کے اندر رجفہ، زلزلے کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ دونوں عذاب، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، پہلے زلزلہ ہے، پھر جو ہے وہ ایک سخت آواز کے سبب یہ لوگ ہلاک ہوئے۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، وہ ہو گئے اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے، یعنی چونکہ ان کی جو مہارت تھی وہ کیا تھی، سنگ تراشی، یہ پتھروں کو تراش کر کیا کرتے تھے، گھر بنایا کرتے تھے، انہی گھروں میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، اور گویا کہ وہ اس میں تھے ہی، کہ وہ ایسے ویران ہو، کھنڈرات بن گئے سارے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار، آگاہ رہو، بے شک سمود، قوم سمود نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ الا بعدا لثمود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار، آگاہ رہو، بعدا لثمود، دوری ہے، پھٹکار ہے، ملامت ہے قوم سمود کے۔ تو اس قوم کا جو ہے قصہ ذکر کیا گیا، اور ان قصوں کا مقصد جو ہے وہ یعنی تاریخ بتانا نہیں ہے، ان قصوں کا مقصد یہی ہے، یعنی اس دور میں مشرکین کو سنانا مقصود ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، ان قصوں میں عبرت کا سامان یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔